بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اگر ہم اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ہمیں انسان کی زندگی کا مفہوم آسانی سے ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر غم بھی آئے گا اور خوشی بھی آئے گی۔ غم کے اندر بھی وہ اللہ جل جلالہ کو یاد کر کے صبر کرے گا، اور خوشی کے اندر بھی وہ اللہ جل جلالہ کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرے گا۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پریشان ہیں اور آپ کی زندگی خوشحال نہیں ہے، ہر وقت آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو ان پریشانیوں کا پہلا علاج ہے صحیح عقیدہ۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے اور آپ کے اندر یہ سمجھ اور بوجھ موجود ہے کہ مجھے جو بھی غم یا جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے، تو یقین کریں آپ اس پریشانی کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں آئی ہیں، لیکن انبیاء کرام نے ہر حالت میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیا ہے اور اللہ جل جلالہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ قوموں نے اور امتوں نے انبیاء کرام کو بہت زیادہ تکالیف پہنچائی ہیں، انبیاء کرام کو شہید کیا ہے، انبیاء کرام کو اپنے علاقوں سے نکالا ہے، مارا پیٹا ہے، لیکن کبھی بھی انبیاء کرام نے اللہ جل جلالہ سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ درست تھا اور ان کے اندر صبر کا مادہ موجود تھا۔ ہمیشہ وہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی تکالیف کو اور مصائب کو صبر کے ساتھ جھیلا کرتے تھے۔ دوسرا علاج جو پریشانیوں کا ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں اللہ پاک سے ڈرنے کو، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین جو ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اپنی زبان سے یا اپنے قول اور فعل سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ جو غم میرے اوپر آیا ہے میں اسے ناخوش ہوں۔ وہ ہر ایک غم کو اور ہر ایک پریشانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ جل جلالہ سے ڈرے گا يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ جل جلالہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ یعنی جو اللہ جل جلالہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس کی کسی بھی کام کے اندر مشکل نہیں ہوگی، اس کا ہر ایک کام آسان ہوگا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا، جو اللہ جل جلالہ سے ڈرے گا تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے چھٹکارے کا کوئی نہ کوئی سبب لازمی نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ، اور اللہ جل جلالہ اس کو بہترین رزق عطا کرے گا، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جو اس کے وہم اور گمان کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ پریشانی کا تیسرا علاج ہے کثرت سے استغفار و توبہ۔ میں ایک ڈاکٹر کی پیڈ پر پڑھ رہا تھا کہ بیماری اللہ پاک کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور گناہوں کا نتیجہ بھی، لہٰذا استغفار کثرت سے کیا کریں۔ یقین کریں استغفار
ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو درست کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، کہ اعمال میں سے سب سے جو بہترین عمل ہے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وافضل الدعاء استغفار، اور جو بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ آپ کو جو بھی پریشانی یا جو بھی دکھ پہنچتا ہے وہ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ جل جلالہ آپ کے بہت سے اعمال کو اور بہت سے باتوں کو درگزر بھی فرماتا ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ ہمیں ہر عمل کے بدلے جزا ضرور دیتا ہے، لیکن ہر برائی کے بدلے سزا نہیں دیا کرتا۔ چوتھا علاج جو پریشانیوں سے بچنے کا ہے وہ ہے اللہ جل جلالہ کا ذکر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ جل جلالہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی اور اطمینان ملتا ہے۔ جتنا ہم اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی ہمارے دل کو سکون ملے گا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جب تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کی طرح سلوک کرتا ہوں، یعنی جیسا گمان وہ مجھ سے رکھتے ہیں میں اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کا گمان اچھا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، اور اگر کسی کا گمان برا ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ذاکرین کے متعلق اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ جل جلالہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور خواتین عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ پاک ان کو اس ذکر کے بدلے ایک تو مغفرت دے گا اور ایک بہت بڑا اجر دے گا۔ تو یہ جو اعمال آج ہم نے ذکر کیے، اگر ایک مسلمان ان اعمال کی پابندی کرے گا تو یقین کریں اس کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور اگر کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ پاک اس شخص کو اس پریشانی سے نکالنے کا کوئی راستہ بھی دکھائے گا اور بتائے گا، اور اس کے دل کے اندر صبر کی کیفیت پیدا کرے گا جس سے اس کی زندگی خوشحال گزرے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔